بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب جو بھی قدم اٹھایا جائے گا اس کا رد عمل ہوگا۔ ایک ایک چیز کی فہرست تیار کر لی گئی ہے۔ جس طرح سے پہلے کچھ رہنماؤں کے باہر جانے پر پابندی لگ چکی ہے، 132 کی لسٹ ہے، اسی طرح سے اب آپ دیکھیے ہر عمل کا رد عمل ڈیسائیڈ کیا جا چکا ہے۔ کس کو کب نااہل کرنا ہے، گورنر راج کب لگے گا، مزید گرفتاریاں کب ہوں گی، مزید پریس کانفرنسز کس کو کرنی ہوں گی، کب کرنی ہے، کیا کرنی ہے، پورا ایک پلان تیار ہے۔ پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جلسے کے کیا مناظر تھے، اور اب آگے تحریک انصاف نے پشاور کے بعد کوہاٹ میں جلسے کا اعلان کر دیا ہے اتوار کے دن۔ تو اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو دوسری طرف سے بھی اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اب یہ دونوں طرف سے ایسے لگ رہا ہے کہ چیزیں سوچ لی گئی ہیں کہ وہاں سے یہ ہوگا پھر ہم نے یہ کرنا ہے۔ تو کس طرح چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اس کی میں بات کروں گا، لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ ذرا مناظر دیکھیے کہ جلسے میں کس طرح لوگ آئے تھے اور کتنی بڑی تعداد میں لوگ شامل تھے۔ یہ تقریباً 2 منٹ 2.5 منٹ کی ویڈیو ہے اور یہ فارورڈ میں ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ بڑی تعداد میں آپ کو لوگ نظر آئیں گے کہ جو جلسے میں شریک ہیں، جلسے میں شریک ہوئے۔ اچھا، اب مطالبہ یہ ہونے لگا ہے کہ پابندی لگا دی جائے، بطور جماعت ہی تحریک انصاف پر پابندی لگ جانی چاہیے، اس کو ایک دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کیا جائے، جس طرح ٹی ٹی پی ہے، جس طرح دیگر جماعتیں جن کو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کیا گیا ان میں تحریک انصاف کو شامل کیا جائے۔ اور یہ مطالبہ ہے ایکس سروس مین سوسائٹی کی طرف سے، جہاں سابق فوجی افسران ہیں، اس کے ممبرز ہوتے ہیں، ان کی طرف سے مطالبہ سامنے آیا ہے۔ اسی طرح کا مطالبہ یہ بھی سامنے آیا تھا کہ فوجی جوانوں کو بھی گرفتاری کے اختیارات دیے جائیں اور ملک میں امن و امان کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہر چیز سوچی جا چکی ہے۔ پھر یہ بات کہ اب نااہلیاں بھی ہوں گی، دیکھا جائے گا جو بندہ جس ریڈار میں آئے گا، جس طرح سے کرے گا، اس کو نااہل کروا دیا جائے گا، اس کو جیلوں میں ڈالا جائے گا۔ اس میں اب یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اگر گورنر راج لگایا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہاں سے 9 مئی کے لوگ جو پنجاب سے جا کر وہاں پر روپوش ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ پھر وہاں بھی وہی ماحول جو پنجاب میں، خاص طور پر پنجاب میں دیکھا گیا ہے، اس کے علاوہ سندھ میں ہے، بلوچستان میں ہے، پورے ملک میں ہے، وہ اب خیبر پختونخوا میں لے کر آنا ہے تحریک انصاف کے حوالے سے۔ تو اس کے لیے پہلے ان کی گورنمنٹ گرانی ہوگی۔ اب سہیل آفریدی کی نااہلی کی تیاری ہے، وہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ اب اس جلسے سے پریشر بڑھنا ہے، اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے مین سٹریم میڈیا پر ایک تو جلسے کی کوئی کوریج نہیں تھی، اور ساتھ دوسری طرف جیسے جیسے جلسے کی خبریں چل رہی تھیں سوشل ڈیجیٹل میڈیا پہ، جیسے جیسے یہاں پر تقریریں ہو رہی تھیں جو سخت تقریریں تھیں، دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اس کا رد عمل آپ کو مین سٹریم میڈیا پر نظر آئے گا۔ یہ ڈیجیٹل سوشل میڈیا ہے، مین سٹریم میڈیا پر اب رپورٹس چل رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے تحریک انصاف کو، اور ڈی جی ایس پی آر کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ لوگوں کے مختلف انٹرویوز چل رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے، انصار عباسی صاحب کی خبر ہے، جنگ جیو پر موجود ہے، کہ رہنما اب خاموش ہیں اور وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ جو کیا دھرا ہے وہ خان کا ہے، اور ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ایک رد عمل تھا، جو کچھ کیا ہے خان نے کیا ہے، ساری غلطی خان کی ہے، لوگ اعتراف کر رہے ہیں۔ پھر یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ تحریک انصاف کو اب مزید لوگ چھوڑ کر جانا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ تمام خبروں کا احاطہ کرتے ہیں ایک ایک کر کے، لیکن یہ میں نے آپ کو دکھانا تھا کہ کس طرح لوگ آئے ہیں، بینرز اٹھائے ہوئے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک چیز جہاں سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں وہ یہ کہ یہ اے آر وائی پر یہ خبر چلی ہے، ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پر زہریلا بیانیہ بنانے والوں کے خلاف خیبر پختونخوا کی عوام کا 2 ٹوک موقف۔ یہ اے آر وائی پر یہ رپورٹ چلی ہے۔ یہ جی تحریک انصاف دہشت گرد جماعت بن گئی ہے، پابندی لگائی جائے، سابق فوجیوں کی تنظیم ایکس سروس مین سوسائٹی نے یہ مطالبہ کر دیا ہے، یہ خبر ہے۔ پھر فوج مخالف بیانات، پی ٹی آئی رہنما نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا، یہ جی یہ خبر بھی جیو پر موجود ہے۔ یہ ہیں تحصیل صدر میجر ریٹائرڈ طارق محمود، انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ آزاد کشمیر کے ضلع بھمبر کی تحصیل سماہینی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے تحصیل صدر پی ٹی آئی میجر ریٹائرڈ طارق محمود نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا۔ میجر ریٹائرڈ طارق محمود کا کہنا تھا کہ جو پارٹی پاک فوج مخالف عزائم رکھے اس کا حصہ نہیں رہ سکتا۔ پاک فوج کے خلاف جس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں اس کے خلاف احتجاجاً پارٹی چھوڑ رہا ہوں۔ وطن اور پاک فوج سے بڑھ کر کچھ نہیں، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اچھا، یہ اب آپ دیکھیے گا، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ یہ سلسلہ اب تیز ہونا ہے، اور مزید لوگ آپ سنیں گے کہ جی فلاں بھی پارٹی چھوڑ کر جا رہا ہے، فلاں بھی پارٹی چھوڑ کر جا رہا ہے۔ لیکن اس سب میں ایک چیز میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اب 5 دسمبر کے بعد سے حکومت اس وقت اور اتحادی جماعتیں پینک موڈ میں ہیں، کیونکہ ایک طرف بات ہو رہی ہے کہ 28ویں 29ویں ترمیم آنی ہے۔ پہلے ہی آپ جانتے ہیں ابصار عالم صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جی
یہ تو اب نون لیگ کہتی ہے, ان کے رہنما کہتے ہیں, حکومت کہتی ہے ہماری تو کمر ٹوٹ گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی فرمائشیں پوری کرتے کرتے. اچھا ابصار علم صاحب, میں غلط کیا کہ انصار عباسی بخیر, ابصار علم صاحب نے یہ اپنے وی لاگ میں ذکر کیا تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی فرمائشیں پوری کرتے تھے, حکومت کہتی ہے ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے. شہزاد اقبال صاحب بڑے زبردست اینکر پرسن ہیں, صحافی ہیں, انہوں نے کہا کہ جی میں نے جب پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے بلاول کا بھی کچھ اسی طرح کا رد عمل ہے یا سوچ ہے کہ جی ہماری بھی کمر ٹوٹ گئی ہے فرمائشیں پوری کرتے کرتے. تو اب خبر یہ ہے کہ ابھی 28ویں بھی آنی ہے, 29ویں ترمیم میں آنی ہے. 26ویں پر بڑے شوق سے بھاگے تھے کہ ہمیں 2 تاریخ اکثریت مل جائے گی, بھاگے تھے. پھر اس کی بلبوتے پر جب 27ویں کروائی گئی ہے تو عوام کا تو اس میں کچھ نہیں ہے. اب ان میں پینک موڈ اس لیے ہے کہ 28ویں اور 29ویں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. عبدالعلیم خان صاحب نے آج ایک کیا کہیں ایک ورکر کنونشن کسی فارم ہاؤس پر رکھا ہوا تھا. اب کیونکہ یہ پینک موڈ اس لیے ہے کہ کیا کیا چیزیں ہوں گی. اب نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے, وہ سندھ میں پیپلز پارٹی مانے گی نہیں مانے گی, پنجاب میں نون لیگ مانے گی یا نہیں مانے گی. نئے صوبے پنجاب کے جی مغربی, مشرقی, وسطی پنجاب, 3-4 صوبے پنجاب کے کر دیے جائیں, یہ ان پر آ رہا ہے. اچھا خیبر پختونخوا میں قرارداد آ گئی ہے ہزارہ کے لیے, وہاں ایسے جیسے وہ تو تیار ہیں, لیکن یہاں حکومتی پارٹیز جو ہیں ان کے لیے مسئلہ ہے. صرف یہی نہیں, آج جو اب انہوں نے کرنا ہے تحریک انصاف کے ساتھ, یہ سوچ رہے ہیں گورنر راج لگانے کا حکومت سوچ رہی ہے. ابھی عطا تاڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب بہنوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے, لیما صاحبہ کی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے. پھر سہیل آفریدی کو اب پہلے ناکے سینے آگے جانے دیا جائے گا. جو ہی وہ آئیں گے خیبر پختونخوا کی حدود سے نکل کر جب پنڈی آئیں گے, پہلے ناکے پر ہی ان کو ڈیالہ کے واپس بھیجا جائے گا کہ نکلے یہاں سے واپس جائیں. تو یہ سب جب کرنا پڑے گا حکومت کو, حکومت یہ کرے گی تو ان کو یہ ہے کہ پہلے ہی خیبر پختونخوا میں ان کا ووٹ بینک نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ خیبر پختونخوا متاثر ہوگا کہ پھر کبھی بھی ان کی باری آ سکتی ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ گورنر راج لگانے کے بعد ہم سنبھال پائیں گے یا نہیں سنبھال پائیں گے, یہ ان کے لیے مسئلہ ہے. کیونکہ یہ اقدامات جتنے اب ہو رہے ہیں زیادہ سختی ہو جائے گی, پہلے سے بھی زیادہ سختی ہو جائے گی, مزید سختی ہو جائے گی. لیکن کیا ہوگا, یعنی خان پر اور کیا سختی کریں گے. 1 مہینے سے ملاقات نہیں ہونے دی گئی تھی, پھر ایک ملاقات ہوئی, اب 2-3 مہینے نہیں ہونے دیں گے, مزید سختی رکھیں گے. کچھ تو کہنے جی وہ شاید تجزیہ کار مشرق مان صاحب کا دیکھ رہا تھا کہ جی ان کی خوراک اب بند کر دی جائے گی, جو ان کو دی جاتی ہے وہ خوراک نہیں ہوگی, عام قیدیوں والی خوراک ہوگی, وہ 5-6 کمرے نہیں ہوں گے اور کوئی ٹہلنا کچھ بھی بالکل نہیں, بس وہی عام قیدیوں والی خوراک. تو اس طرح سے اب ان کو کیا جائے گا یا کیا جا سکتا ہے. مشرق مان صاحب نے یہ خیال ہے مزمل سہروردی صاحب سے بات کرتے کہا ہے. تو یہ سب جب دہرایا جائے گا تو اس کے نتائج تو ہم نے 4.25 سال میں دیکھے ہیں کہ یہ ہیں, 4.25 سال کے بعد ہم یہاں پر کھڑے ہیں. تو یہی چیز آگے ہوگی. تو حکومت کے پینک اس لیے ہے کہ یہ سارے اقدامات کر کے ہمارا کیا بنے گا, عوام میں ہم جا نہیں سکتے. اب عطا تاڑ صاحب نے بھی اس کے مقابلے پر, پشاور کے مقابلے پر کوئی جلسہ ٹائپ کو رکھا ہوا تھا, لیکن پبلک کو نہیں دکھا سکتے. وہ سارا میڈیا ان کو کٹ کر لے گا, لیکن بیانیہ ان سے نہیں بنے گا. سوشل ڈیجیٹل میڈیا پر یہ ہے. اچھا میڈیا کو بند کرتے ہیں سارے, سوشل ڈیجیٹل میڈیا کو, تو مسئلہ بن جاتا ہے. تو اب ان کے لیے مسائل یہ ہیں کہ جائیں تو جائیں کہاں. 28ویں 29 ترمیم کے بعد ہمارا کیا بنے گا, جو تحریک انصاف کے ساتھ کریں گے کل کو ہماری باری آئے گی. تو ان کے پینک موڈ ہے کہ ہم جو اقدامات لینے جا رہے ہیں وہ سنبھال بھی پائیں گے یا نہیں سنبھال پائیں گے. نہ حکومت سے امن و امان سمجھ رہا ہے, نہ حکومت سے معیشت سمجھ رہی ہے, نہ بے روزگاری کم ہو رہی ہے, نہ غربت میں کوئی کمی آ رہی ہے, بلکہ بڑھ رہی ہے, ہر چیز بڑھ رہی ہے. IMF کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے, عالمی مالیاتی ادارے جو اس حکومت کے بارے میں کہہ رہے ہیں, ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کہیں نہیں جا رہے, ٹیکس کلیکٹ ہو نہیں پا رہا, جو ٹارگٹ رکھے گئے وہی نہیں ہو رہے, جبکہ ٹیکسز اتنے بڑھا دیے گئے ہیں, ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں, امپورٹس پھر سے بڑھ رہی ہیں, کوئی ایک سمت درست نہیں ہے. اور وہ جھوٹ ثابت ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو سامنے لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی پاکستان تو ٹیک آف کر چکا ہے. یہ حال ہو گیا ہے. اس لیے پینک نظر آ رہا ہے کہ کریں تو کریں کیا. PTI والے کہیں کہ وہ خان کے بیانیے کے ساتھ نہیں تو ان سے بات ہو سکتی ہے, ورنہ کوئی بات نہیں. اب جو چھوڑ کر جائے گا, پہلے بھی چھڑوا چکے ہیں, اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ ساری پارٹی اب چھڑوا دیں, جو رہ بھی گئے سارے پارلیمنٹرینز کو بھی نکال دیں, تو کیا اس سے بات بن جائے گی. وہی 2 تاریخ اکثریت تو آپ کے پاس پہلے ہے, بندوں کو معطل پنجاب میں بھی کر کے دیکھ لیا, سارا ہے. جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ پہلے ہی کر رہے ہیں, جو آپ سوچ سکتے ہیں دفعہ 144 لگا کر جس کو مرضی گھر سے پکڑیں اٹھائیں, جو مرضی آپ کریں, لیکن اس سے آپ نے کیا حاصل کر لیا. تو جو حکومت کر سکتی تھی وہ سب کر چکی ہے, کچھ نیا نہیں, صرف اس کو دہرانا ہے. تو پینک موڈ اس لیے ہے کہ ہم تو یہ سب کر کے دیکھ چکے ہیں, تو کہیں نہ کہیں عوام کے پاس جانا پڑے گا. ہمارا تو بیڑا غرق ہو چکا ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دیگر سے قرضے لیے جا رہے ہیں, اس پر سرکاری آپ اعلانات کے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, وہ قرضوں میں ملک کو اور ڈبو رہے ہیں.
تو یہ ان کے لیے مسئلہ ہے۔ پھر دیکھیے اب جو رد عمل آ رہا ہے اس جلسے کے بعد، پی ٹی آئی ملکی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے، افواج کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، ملک کے باہر سے چلنے والے بیانیوں کو فوری روکنا چاہیے، فوج پورے ملک کی ہے، ایم کیو ایم رہنماؤں کی کراچی سے پریس کانفرنس۔ تو اب ایم کیو ایم کراچی سے لگی ہوئی ہے، یہاں پر عطا تارڑ صاحب بات کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے اب یہ سہیل آفریدی کا پشاور جلسہ ناکام ہوا اور اس کی وجہ وہ ذہنی مریض ہے جو جیل میں بیٹھا ہے۔ اتوار بازار میں جلسہ ہوا اور لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا۔ اب یہ ذہنی مریض کا لفظ آپ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ دیکھیں گے، کوئی حکومت نے بھی اس کو اڈاپٹ کر لیا، تو حکومت بھی اب ذہنی مریض، وہاں سے ذہنی مریض کا لفظ لیا گیا کہ خان نے استعمال کیا تھا، اب ذہنی مریض کا یہاں پر ہوگا تو یہ ذہنی مریض ہی چلتا رہے گا۔ یہ دیکھیے نا اب یہ دکھائیں گے نہیں کہ کہاں ہے کیا ہے، کوئی اس طرح کی سٹیج نہیں، تو اب یہ اسی طرح سے گلی محلوں میں جا کر یہ بات کریں گے، دیکھیں جی ہم بھی تھے اور ٹیلی ویژن نے کٹ کیا، دیکھیں کتنے لوگ تھے، کیا تھا۔ تو یہ سرکاری وسائل کے ساتھ کیا یہ بیانیاں بنا سکیں گے؟ 3.25 سال نہیں کر سکے۔ یہ عبدالعلیم خان صاحب نے بتایا پنجاب میں مزید 3 سے 4 صوبے بننے چاہیے، ان کے نام مشرقی، مغربی اور وسطی پنجاب ہوں۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان، اب یہ کابینہ کا حصہ ہیں تو حکومت اس چیز پر آئے گی نہیں آئے گی، یہ ان کے لیے مسئلہ ہے۔ پھر چیلنج کیا جا رہا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے دیکھیں اتوار بازار کی جگہ پر جلسہ کر لیا، تو مزمل اسلم جو مشیر ہیں خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ، وہ کہتے ہیں چلیں آپ مینار پاکستان یا پریڈ گراؤنڈ میں کرنے کی اجازت دے دیں، ایک جلسہ اسی دن میاں صاحب بھی رکھ لیں، تو چیلنج ایک دوسرے کو دیا جا رہا ہے۔ تو یہ پہلے جلسے کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ جی ہمیں اجازت دے کے تو دیکھیں، ہمیں فری ہینڈ دے کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں جہاں کہیں گے جلسہ کر کے دکھائیں گے، اور بڑے سے بڑے جلسے کر کے دکھائیں گے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا کے علاوہ کہیں کسی گھر میں بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی بیٹھک ہی لگا لی جائے، جلسہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اچھا یہ جی عطا تارڑ نے کہا ہے وزیر اطلاعات نے کہ وزیر اعلیٰ کے پی اڈیالہ آئے تو انہیں واپس جانے کا کہا جائے گا، سہیل آفریدی کو پہلے ناکے سے ہی واپس بھیج دیا جائے گا، بانی پی ٹی آئی کی بہنیں آئیں تو ان کی گرفتاری کو بھی خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا، بہنوں کی بھی باری آنے والی ہے، ان کو بھی لایا جائے گا۔ اب اس ساری صورتحال میں یہ منصور علی خان صاحب نے شہزاد اقبال کے پروگرام میں کہا ہے کہ حکومت اسٹیج پر ہے کہ آپ انہیں جو مرضی کہہ دیں کہ یہ اخلاقی قانونی طور پر ٹھیک نہیں ہے، سپریم کورٹ پر سوال اٹھ رہے ہیں، آئین کا بیڑا غرق ہو گیا، بربادی ہو گئی ہے اور کچھ نہیں بچا، آپ جو کر رہے ہیں سب غلط ہے، آئینی طور پر، سماجی طور پر، سیاسی طور پر، آئینی پارلیمانی طور پر، اخلاقی طور پر، جو بھی کہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ بولتے ہیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ شرم تو رہی نہیں اب، تو شرم حیا یہ دلائیں گے، آپ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں فلاں، ان کو کوئی فرق، کہتے ہیں آپ بولتے رہیں، تو ہم تو اب اسی طرح ہی چلائیں گے۔ تو اب جب حکومت اس طرح کی سوچ کے ساتھ ہوگی تو آپ سوچئے کہ کیا بنے گا۔ تو ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، عوام کیا سوچ رہے ہیں، کیا نہیں، ان کو اب یہ پتہ چل چکا ہے کہ اب عوام کا ہم سے لینا دینا کچھ نہیں ہے، نہ ہم عوام میں جا سکتے ہیں، نہ ہم ووٹ لے سکتے ہیں، نہ ہمیں ووٹ لوگوں نے دینے ہیں، اب ہم نے ووٹ کے بغیر ہی آنا ہے، اور ہم نے اب 2024 کا رپیٹ کرنا ہے، تو پھر اب اسی طرح ہی چلانا پڑے گا کام۔ لیکن خوف اسی بات کا ہے، پینک اسی بات کا ہے کہ کام تو ہم اس طرح چلا رہے ہیں اور آگے ہمارے پاس راستہ بھی کوئی نہیں ہے سوائے اس کے، اس طرح جو جبر کے ساتھ اور دھونس کے ساتھ ہم چلاتے رہے کام، لیکن کبھی نہ کبھی یہ جب سلسلہ ختم ہوگا تو ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ حافظ۔